مسلمانوں، آج میں تعزیتی پیغام کے طور پر اور اپنے آپ کو سنبھالنے کا پیغام دینے آیا ہوں۔ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں اور آتی رہی ہیں، یہ مفاجاتی اچانک کوئی رام لیلا کا کھیل ہے، یہ سارے کام ایسے ہو گئے، ہرگز نہیں، ایسا نہیں۔ کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، یہ تو پکا ہے نا۔ کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور یہ جو زلزلے، طوفان، سیلابی ریلے، یہ مصیبتیں، دردناک، اذیتناک حالات، اور غزہ کے مسلمانوں کی بے بسی، لاچارگی، بے چارگی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کیوں ہیں؟ یہ ہم نے آج اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اور ہمارے لیے ایک مراقبہ اور فکر انگیز لمحہ ہے ہمارے لیے۔ یہ کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں؟ اللہ احکم الحاکمین تو بندوں کے ساتھ رحیم اور رحمان ہیں، وہ ظالم نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ، آپ کا رب بندوں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس کا جواب بھی اللہ کے قرآن نے دیا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، نیک لوگوں کو تو رفع درجات ہیں، ان کے درجے بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، مگر عامۃ الناس، ہم جیسے لوگوں کے لیے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ تمہارے اعمال یا بد عملی کا نتیجہ ہے۔ اللہ مواخذہ فرما لیتے ہیں، گرفت فرما لیتے ہیں۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری چیزیں تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، سب کی پکڑ نہیں فرماتے۔ ایک اور آیت ہے قرآن کریم کی جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر تمہاری اس بد کرتوتی، بد عملی اور تمہارے ان کمائی کی وجہ سے ہم سارے لوگوں کا مواخذہ کرنا چاہیں، پکڑ کرنا چاہیں، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، سرزمین پر کوئی جاندار چیز باقی نہ رہے، اللہ کے غضب سے مٹ جائے۔ یہ تو وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ بد عملی، بد عملی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا، یہ بڑے بڑے لوگ جو تھے، قارون دولت کا بہت بڑا ایک تیکون، فرعون بڑا مقتدر، جابر، قاہر، عامر، حامان ان کا وزیر مشیر، فرمائے ان لوگوں کا حال کیا تھا کہ اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام حق لے کر آیا، فَاسْتَكْبَرُوا، اکڑ گئے، نبی کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو تحت زمین کر دیا، زیر زمین کر دیا، غرق آب کر دیا، زمینوں میں دھسا دیا۔ کُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پہلی آیت میں کیا تھا؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کچھ بھی یہ مصیبتیں آ رہی ہیں تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے پر قسم کھائی اور فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انسان کو اگر کانٹا بھی لگے اور دھکا بھی لگے، لڑکھڑاتا ہوا گر بھی جائے،
یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لکھا ہوا، سب اللہ کی طرف سے۔ فرمایا یہ قارون، یہ حامان، یہ فرعون، قوم عاد، قوم سمود، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے کاریگر کھڑے پہاڑوں کے اندر، جاب الصخر بالواد، پہاڑوں کو اندر سے تراش کر کے محل بنا دینے والے۔ فرعون بڑا طاقتور، جو اپنے دشمن کو زمین پہ لٹا کے ہاتھ لمبے کر کے اس کے ہاتھوں سے میخیں گزار کے زمین میں قلعے ڈھونس دیتا تھا۔ کُلًّا اخذنا بذنبہ، ہر ایک کو ہم نے ان کی اکڑ، ان کے گناہ، اللہ کی نافرمانی، پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے اخذنا، پکڑ لیا ہم نے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ۔ پکڑ کیسی؟ فرمایا بعض وہ لوگ تھے کہ جن پر، جن قوموں پر اپنے گھروں میں، اپنے میدانوں میں، اپنے کھیتوں میں ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، پتھروں کی بارش۔ یہ پچھلے دنوں میں یالہ باری ہوئی نا، آپ لوگوں نے پڑھا تھا، بڑے بڑے موٹے موٹے اولے گرے، یہ پتھر تو ہے۔ منہم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنہم من اخذت الصیحہ، اور بعض قومیں ایسی تھیں کہ ان کو زلزلے کے ذریعے ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ اغرقنا، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو ہم نے پانی کے ذریعے غرق کر دیا، اغرقنا۔ مسلمانوں، یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں، یہ ہم چونکے بھی نہیں، ہمارے لیے خبر تھی، پڑھ کر کے چپ ہو گئے کہ جی وہاں سیلاب آیا، وہ بونیر میں تباہی ہو گئی، وہ بالائی علاقوں میں تباہی ہو گئی، بس یہ سن کر کے بیٹھ گئے۔ اور جن کے پورے خاندان تباہ ہو گئے، وہاں ان سے پوچھیں وہ دل پر ہاتھ رکھ کر کیا کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے، ہاتھ کی کمائی۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت فرمائے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم نے جو انسانوں کو امن و عافیت کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو آفت اور مصیبت میں تبدیل کر دیتے ہیں ہم۔ کب تبدیل کرتے ہیں؟ جب انسانوں کا رویہ بدل جاتا ہے، اپنے رب کی نافرمانی شروع کرتے ہیں، ہم امن عافیت ختم کر دیتے ہیں، آفت مصیبت اس پر نازل کر دیتے ہیں۔ انسانوں کے رویوں سے اللہ کا رویہ تبدیل ہوتا ہے، انسان کے اعمال اور احوال کے بدلنے سے اللہ تعالیٰ کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اب اللہ کی طرف بھاگ کر آؤ، اللہ کی طرف بھاگ کر آؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ کے آؤ، دوڑ کے اپنے رب کی بخشش کی طرف معافی مانگتے ہوئے آؤ، معافی مانگتے ہوئے۔ قربان جاؤں نبی معظم، نبی مکرم، عرب کے چاند حضرت محمد کریم علیہ السلام کے رخ اقدس کی وجہ سے، آپ کی شان کی وجہ سے ابھی یہ جزوی معاملے ہیں کہ فلاں علاقے میں، فلاں علاقے میں من حیث القوم پوری امت تباہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ میرے حبیب نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری امت کو کلی طور پر، پوری امت کو زمین میں نہ دھنسا دینا، اے اللہ میری امت کی شکلیں تبدیل نہ کرنا، یا اللہ میری امت کو من حیث المجموع نہ مٹا دینا۔ یہ تو حضور کی دعا ہے، پھر بھی ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ تو حالات پچھلی قوموں کے کیا تھے وہ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، واپس پلٹیں اللہ کی طرف، رجوع کریں اللہ کی طرف، انیبوا الی ربکم، رجوع کریں اپنے رب کی طرف اور جھک جائیں اور معافی طلب کریں کہ یا اللہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، کلنا خزنا بذنبہ، گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہوئی ہے، تمام گناہوں سے ہم معافی کے طلبگار۔ سب کہیں استغفر اللہ الذی
معافی. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، پوری کائنات کو تو نے تھام رکھا ہے. لا الہ الا انت سبحانک. پڑھیں. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین. میں اللہ ظالم، میں گناہگار، میں ناانصاف، معافی عطا فرما. مسلمانوں اللہ کی قسم، اللہ کی نافرمانی کر کے کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، کبھی مصیبتیں، کبھی ایک دوسرے کا قتل، اور یہودی، نصرانی، عیسائی، کرسچن، بے دین بدبخت یہود مسلمانوں کے بڑوں بوڑھوں سے لے کر بچوں کو غزہ میں تہہ تیغ کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے. فرعون اپنے زمانے میں بچوں کو ذبح کرتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. آج کے یہودی نے بچوں کو بھی ذبح کر دیا، بوڑھوں کو بھی ذبح کر دیا، بچیوں کو بھی ذبح کر دیا. سچ بات یہ ہے کہ مسلمانوں اللہ کی نافرمانی کر کے ہم رل گئے، گرفت میں آ گئے، بے کس ہو گئے، بے بس ہو گئے. سادہ لفظوں میں کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے رل گئے. پلٹے، واپس پلٹے. اب آئے گی بات گناہوں کی. میں ہر دفعہ کہتا رہتا ہوں بے شمار گناہ کی نحوست یہ ہے کہ پھر گناہ پہ گناہ ہوتا چلا جا، اور ایک وقت آتا ہے کہ مایوسی میں پھر زبان سے توبہ کا کلمہ ہی نہیں نکلتا. کیا کروں جی؟ آدمی کو پورے اپنے کردار، اپنی زندگی فلم کی طرح سامنے آ جاتی ہے. اب نہیں، لیکن پھر بھی توبہ کرو، اجتماعی توبہ. اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، پکڑ سے محفوظ فرمائے. احوال سیدھے کریں گے تو اللہ راضی ہوگا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ نبی معظم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہیں خیارکم علی الارض اذا رؤوا ذکر اللہ، جو اللہ کے ذکر میں مست ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اور شرارکم علی الارض، بدترین لوگ وہ ہیں المفرقون بین الاحبہ المشاؤون بالنمیمہ، چغل خور قسم کے لوگ، جدائیاں ڈالنے والے، لوگوں کا حق کھانے والے، بد نظریاں کرنے والے، تخلیے کے گناہ کرنے والے. آج وہی حالات نہیں ہیں. فرمایا جب ایسے حالات آئیں گے تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں نازل ہوں گی. اب توبہ، گناہوں کے انبار اب توبہ نہیں کرنے دیتے، لیکن کریں، مایوسی نہیں. ایک اسرائیلی روایت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، کوہ طور پر جانے لگے الواح تورات لینے کے لیے، تورات کی تختیاں لینے کے لیے. اللہ اکبر. اللہ احکم الحاکمین سے ایک سوال کر ڈالا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اے اللہ کریم، اس پوری کائنات میں ایسا بندہ بتائیں جو سب سے بدترین گناہگار ہو، میں اس کو توبہ کی تلقین دوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا صبح کو جب اپنے گھر سے نکلیں دیکھیں کون بندہ جا رہا ہے. سب سے پہلا من لقیب جس سے آپ کی ملاقات ہوگی وہی دنیا کا بدترین انسان ہوگا. یہ ایک نشانی ہے، نشانی.
اللہ کے پیغمبر جو صبح کو نکلے تو ایک بندے کو دیکھا، وہ گزرا اور چونک گئے. فرمایا یہ تو بڑا خطرناک گناہگار بندہ ہے، میرے رب نے اس کی نشانی بتائی تھی. اللہ سے تورات کی تختیاں بینی. پھر اگلی مرتبہ سوال کیا کہ یا اللہ اپنا فضل فرما، یہ تو آپ نے مجھے بتا دیا، بدترین انسان مجھے بتا، وہ تو آپ نے بتا دیا، اب بہترین انسان بتا کہ جس کے پاس بیٹھ کر میں اپنے دل کو ٹھنڈا کروں. اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا موسیٰ شام کے وقت اسی راستے میں بیٹھنا. بندہ پلٹ کر کون آتا ہے شام کے وقت؟ جو شام کے وقت پلٹ کر آ رہا ہو وہی بندہ بہترین ہو. موسیٰ علیہ السلام نے راستے میں بیٹھ کر دیکھا تو پھر چونک گئے، یہ تو وہی بندہ تھا جس کو میں نے صبح دیکھا، اور بدترین، پوری کائنات کا بدترین انسان، اور یہ بہترین، وہی بندہ بہترین. حضرت حق جل وعلا شانہ سے سوال کیا، اللہ وہ تو وہی بندہ؟ فرمایا ہاں وہی بندہ. یا اللہ دن کو بہترین، شام دن کو بدترین، شام کو بہترین؟ فرمایا ہاں موسیٰ آپ کو پتہ نہیں، یہ بندہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر جنگل کی طرف نکلا، اور بچے ہوتے ہیں نا سوال کرتے رہتے ہیں، تو بچے نے سوال کیا بابا یہ بتائیں یہ بہت بڑا جنگل ہے، اس جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ من ھذا البر اعظم. فرمایا ہاں میرے بیٹے پہاڑ بڑے ہیں، پہاڑ. تو بچے نے پھر کہا کہ بابا پہاڑوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا یہ آسمان بڑا ہے. پھر بچے نے سوال کیا کہ بابا ہاں آسمانوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو اس باپ نے کہا ہاں میرے بیٹے آسمانوں سے بھی بڑی چیز ایک ہے، وہ تیرے باپ کے گناہ ہیں جو آسمانوں سے بھی زیادہ ہے. آسمانوں سے بھی زیادہ ہیں تیرے باپ کے گناہ. بچے نے کہا بابا پھر تیرے گناہوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے جو آسمانوں سے زیادہ ہے؟ فرمایا ہاں بیٹے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. کہنے لگا بیٹا آسمانوں سے زیادہ تیرے باپ کے گناہ، اور پھر میرے گناہوں سے زیادہ اللہ کی رحمت وسیع ہے. اللہ کی رحمت وسیع ہے. ذو رحمت واسعہ. اللہ کا منحکمی نے فرمایا موسیٰ میری رحمت کی پناہ لی اس نے، اور میرا سہارا لیا، میرے ساتھ یقین رکھا، میرے ساتھ امیدیں وابستہ کی. میں نے وہ جو خود بتا رہا تھا آسمانوں سے زیادہ اس کے گناہ، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے دھو کے ایسے جیسے تسنیم و کوثر سے غسل دیا گیا ہو، ساری دنیا کا بہترین انسان بنا کر بھیج دیا. اس لیے مایوسی نہیں، مایوسی نہیں. یہ اللہ کی ناراضگی کو روکنا ہے، روکنا ہے. فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. اللہ فرماتے ہیں قوموں نے جب مجھے غصہ دلایا انتقامنا، ہم نے بدلہ لیا اور تباہ و برباد کر کے رکھا. اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے والی چیز توبہ ہے، اللہ کی رحمت پر نظر، اور اپنے حال احوال کو بدلے. مسلمانوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ہے تم میں سے کوئی بندہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے، میں اس کو امن و امان، امن و عافیت، راحت و سکون، معاشرے میں امن سکون، اس کی بھی ضمانت دیتا ہوں. اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں. یہ احوال بدلنے ہیں، احوال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اصدقوا اذا حدثتم،
معاشرہ میں جب گفتگو کرو سچی سچی باتیں کیا کرو. یہ احوال ہیں، اعمال ہیں. معاشرے میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، منڈی میں، دکان میں، بازار میں، لین دین میں جھوٹ بولتے ہیں. فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، جب ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کرو وہ بھی پورے کیا کرو. آپ نے وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اور جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھے وہ واپس کیا کرو، خیانت نہ کرو. یہ عام معاشرت اعمال ہیں، احوال ہیں. اور اگلی بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، شرمگاہوں کی حفاظت کرو. مرد اور بیویاں، جب زنا عام ہو جائے گا اللہ روزی بھی تنگ کر دیں گے اور مصیبتیں بھی اتار دیں گے. آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں بڑے بڑے ہوٹل عیاشی کے اڈے تھے، اللہ کا کوڑا برسا، اس کی ناراضگی آئی تو پانی پر ایسے بہ رہے تھے جس طرح بلبلا بہ رہا ہو. اس لیے فرمایا زناکاری سے محفوظ رہو. غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اور آج کل تو بڑا مشکل ہو گیا ہے آنکھوں کی حفاظت. تخلیے کے گناہ میں سب سے بربادی کی علامت یہ جو ہمارے ہاتھوں میں یہ اتنی ایک بالشت کے برابر جو موبائل ہے، ہر بندے نے لیا ہوا ہے. بامر مجبوری ضرورت کے لیے استعمال کریں. آپ اس کے اندر جتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، غیر نے، بد دین نے، بے دین نے گناہ کو سستا کر کے اس میں ڈال دی. غضوا ابصارکم، غضوا ابصارکم، میرے نبی نے فرمایا آنکھوں کی حفاظت کرو. کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو مسلمانوں کو اذیت دینے سے بچاؤ. یہ چیزیں اعمال ہیں، یہ احوال ہیں، یہ رویے ہیں معاشرے کے. یہ تمہارے ٹھیک ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد معاشرے میں امن، عافیت، راحت، آسانی کی ضمانت دیتا ہوں. اضمن لکم الجنہ، اگر یہ چیزیں تمہاری ٹھیک ہو جائیں میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے احوال کو تبدیل کریں. آج ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا لین دین، ہماری معاشرت، ہماری تہذیب اور ہمارے باقی جو نظام ہیں وہ اتنی خراب ہیں کہ غیر مسلم ہمارے اندر آ کر کچھ دن رہ جائے اور وہ آ کر کلمہ پڑھ کر رہ جائے، مسلمان ہو کر رہ جائے، چند دن ہی نہیں ٹھہریں گے کہ وہ ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر دوبارہ مرتد ہو جائے گا، کلمہ چھوڑ دے گا. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا لوگوں، جس وقت تمہارے بد عملیاں عام ہو جائیں گی، بد کرداریاں عام ہو جائیں گی، فتنے فساد عام ہو جائیں گے، قتل و غیرت عام ہو جائے گی، چغل خوری عام ہو جائے گی، نظر کی بد نظری عام ہو جائے گی، عزت کی محافظت نہیں رہے گی، تو فرمایا پھر انتظار کرو الزلازل، زلزلوں کی، طوفانوں کی، المحن، مصیبتوں کی، مشقتوں، انتظار کرو پھر اس کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا. اور اماں عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں جب کہیں سے کوئی بادل کالی شکل میں یا آندھی سرخ شکل میں یا طوفانی ہوائیں چلتی، جکھڑ چلتے، تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور سرخ ہو جاتا، حضور کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا، اور آپ کبھی کمرے کے اندر جاتے اور کبھی باہر آتے، اور پھر فوری طور پر فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھے پانی دے. اللہ کے نبی وضو کرتے اور پھر اللہ کے حضور پناہ مانگنا شروع کر دیتے، معافی مانگنا شروع کر دیتے. اب آپ دیکھ لیں یہ جو حالات بنے سوات میں، مختلف جگہوں پر
ہم میں سے کتنے لوگوں نے لوگوں کو تلقین کی ہو کہ یار توبہ کرتے ہیں، اور اپنے آپ سے اس نے معافی، اللہ میں توبہ کرتا ہوں گناہوں سے، مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھے ہوں؟ ہماری ادھر توجہ ہی نہیں۔ ان کے ساتھ بھی تھی وہی چیزیں جن کو ہم اپنی زندگی کا راحت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اللہ نے اسی میں مصیبت کھڑی کر دی۔ بارش ساری دنیا مانگتی ہے نا جی، بارش ہے، بادل آئے، خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اسی بارش نے تباہی مچا دی، اللہ ناراض ہو گیا۔ ہم اپنی آمد کا مقصد ہی بھول چکے ہیں۔ انسان خود نہیں آیا، اللہ نے بھیجا، اور پھر اس کو ایک مقصد کے لیے بھیجا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ وہ بھول گیا، الٹا گناہوں میں پڑ گیا۔ اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا وہ ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی علاقے میں بستی ہوگی، گاؤں ہوگا، شہر ہوگا، قصبہ ہوگا، اس محلے کے تناسب کو دیکھ کر مسجد کے اندر دیکھیں کتنی لوگ آتے ہیں۔ یہ تو آپ ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہیں، تشہیر ہوئی، اعلان ہوئی، بات۔ آبادی کو دیکھیں اور اللہ کے سامنے حاضری کو دیکھیں، کم لوگ ایسے ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کی نافرمانی پر لگے ہوئے، اور جبکہ اللہ تعالی ناظرنا معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جس کو میں نے مکرم مخلوق بنایا، معزز مخلوق بنایا، ساری کائنات میں افضل بنایا، خوبصورت نقش و نین عطا کیے، مختلف قسم کی اس کو نعمتیں عطا فرمائیں، مگر نہ مجھ سے ڈر رہا ہے نہ میرا ادب کر رہا ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ میرا رب ساتھ ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، پھر بھی زنا میں مبتلا ہے، پھر بھی گناہ میں مبتلا ہے، پھر بھی چوری میں مبتلا ہے۔ تو میرے دوستو، ان حالات میں ہمیں استغفار کی طرف، توبہ کی طرف، انابت اللہ، رجوع اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اور سب کے سب معاہدہ کریں، وعدہ کریں، جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے نماز میں سستی نہیں کریں گے، نماز میں کوتاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھروں کے اندر بھی نماز والا ماحول بنائیں، اپنے گھروں کے اندر بھی تلاوت والا ماحول بنائیں، اپنے گھروں کے اندر ایک دوسرے کے عقائد کی تصحیح والا ماحول بنائیں، ایسے عقائد جن میں کفریات نہ ہوں، شرکیات نہ ہوں، بدعات نہ ہوں، رسومات نہ ہوں، خالصتاً وہی عقیدہ ایمان ہو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا بتایا۔ تو حسن فکر، حسن عمل، اچھا عقیدہ، اچھا عمل، اور جو گناہ ہوئے یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے، اللہ سے پیش کی معافی، اللہ سے استغفار اور توبہ، تاکہ آنے والی مصیبتوں سے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ مسلمانوں، اپنے اندر، اپنے گھر کے ماحول کے اندر جو گناہ آج کل کے دور میں زور پکڑ رہا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرو۔ اور آج کل کیا گناہ زور پکڑ رہا ہے؟ دور حاضر کا دجال، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ موبائل ہے۔ اپنے بچوں کا فکر کرو، ان کے کردار کا فکر کرو۔ بچہ یا بچی جس کے ہاتھ کے اندر یہ موبائل ہے، کیا دیکھ رہا ہے، اس کا خیال رکھو، ورنہ حالات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، حتیٰ کہ لوگ مذہب بیزار ہو جائیں گے، دین بیزار ہو جائیں گے، خدا بیزار ہو جائیں گے، رسول بیزار ہو جائیں گے، نہ صحابہ کی قدر رہے گی، نہ اہل بیت کی شان رہے گی۔ اپنے گھر کے اندر نظر رکھیں، احتیاط کریں، اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں۔ مصائب کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ آ رہا ہے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو جو مصیبتیں آ رہی ہیں، بما کسبت ایدیکم، یہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو، اپنے کردار کو یہ دیکھیں، نظر رکھیں میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت کو مصائب، شدائد، اذیات، بلیات، حوادث، دوائر سے محفوظ رکھے۔ تو ابھی آج کے اندر آپ کا جو میرے ساتھ معاہدہ ہے نماز کی پابندی کریں گے نا آپ، نماز کی ذکر اذکار کی پابندی، کم از کم درود شریف، نماز والا درود شریف جو درود ابراہیمی ہے، استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جاری رکھیں۔ اور بیبیاں اور مرد دن میں یا رات میں ایک ٹائم نکالیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، فرائض پورے ہوں گے، ذکر ہوگا، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی مصیبت آئے، مشکل ہے، اللہ راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، اپنی رحمت کے صدقے، اپنے حبیب کی وجہ سے پھر امن ہوگا، عافیت ہوگی، راحت ہوگا، سکون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا کریں، پھر انشاءاللہ جمعہ کے بعد مختصر سی مجلس ذکر ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔